مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قوم ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، پھر قوم سمود کا واقعہ بیان ہوا، پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا۔ تو یہ تمام قومیں ہیں جو ہلاک ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جنرلی ایک اصول بیان کر رہے ہیں، انسانوں سے شکایت کر رہے ہیں کہ بہت سارے پیغمبر بہت ساری قوموں کے پاس آئے اور سب کا طرز عمل ایک ہی جیسا رہا ہے، اور اللہ کی سنت بھی ان سب کے بارے میں ایک ہی جیسی رہی ہے۔ تو اللہ کی سنت کیا تھی وہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو، الا مگر کیا ہے، اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، ہم نے اس کے اہل کو پہلے تنگی میں اور ضرہ میں پکڑا۔ دیکھیں باسا کا معنی بھی پریشانی، ضرر کا معنی بھی پریشانی، نقصان، لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں نا تو پھر باسا کا معنی ہوتا ہے مالی پریشانی، اور ضرہ ضرر سے جسمانی ضرر کو کہا جاتا ہے عام طور پہ۔ تو اس لیے جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر باسا کا معنی کیا جاتا ہے تنگ دستی سے، یعنی غربت سے، معاشی بدحالی سے، اور ذرہ کا معنی کیا جاتا ہے بیماریوں سے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی نبی قوم میں آئے تو ہم نے ان کے اہل و گھر یعنی اس بستی والوں کو ہم نے پریشانیوں میں ڈال دیا، جسمانی پریشانیاں بھی اور مالی پریشانیاں بھی۔ یہ پریشانی اللہ نے کیوں دی؟ تاکہ قرآن آگے کہتے ہیں لعلہم یضرعون، قوم میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ قوم خوشحال تھی، تکبر تھا، مالی وسعت تھی، خوب تکبر تھا۔ پیغمبر جب ان میں آئے ہیں تو لوگوں کے پیٹ چونکہ بھرے ہوئے تھے، ان کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان قوموں کو آزمائش میں ڈالنا شروع کیا تاکہ ان میں عاجزی پیدا ہو، کیونکہ غریب آدمی جب اس کے منہ سے نوالا چھنتا ہے یا جب پریشان زدہ قوم ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو 9 بڑے بڑے عذاب آئے ہیں فرعون پر، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، طوفان کا عذاب، تاکہ وہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قوم کو پھر بھی ہدایت نہیں ملی تو ہم کیا کرتے تھے، ثم بدلنا مکان السیئہ الحسنہ، پھر ہم اس برائی کے بدلے میں اچھائی لے آتے تھے۔ یہاں برائی کا مطلب کیا ہے، جو پریشانیاں ہیں ان کو سیئہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ سیئہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو انسان کی نیچر پسند نہ کرتی ہو، اس کو سیئہ بھی کہا جاتا ہے، سوء بھی کہا جاتا ہے، اور حسنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی نیچر کو بھلی لگتی ہو، اس لیے نیک عمل کو بھی حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو حسن سے نکلا ہے نا، عمدگی سے۔ حسن، اردو میں حسن آپ نے سنا ہوگا، خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے حالات پھر تبدیل کر دیے اور برائی کی جگہ اچھائی لے آئے، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بڑھنے لگے، پھلنے پھولنے لگے۔ اعفا یعفی اعفاء کا معنی ہوتا ہے بڑھانا، حدیث میں آتا ہے نا اعفو اللحا، داڑھی بڑھاؤ۔ تو عفا یعفو کا معنی بھی کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ معافی کو بھی معافی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے مجرم کو ڈھیل دے دی ہوتی ہے، اگنور کر دیتے ہیں آپ اس کو، چلو بھائی جاؤ میں نہیں انتقام لیتا۔ تو اس لفظ میں یہ معنی پایا جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں اس کا ترجمہ کریں گے حتی عفو، یہاں تک کہ وہ پھلنے پھولنے لگے، یعنی دوبارہ ان میں خوشحالی آ گئی۔ وقالوا، اور پھر کہنے لگے، قد مس آباءنا، تحقیق چھوا ہے ہمارے باپ دادا کو بھی، الضراء، پریشانیوں نے، والسراء، یہ سرور سے نکلا ہے، اور خوشیوں نے۔ مطلب یہ تو نیچر کا حصہ ہے، کبھی ٹینشن ہوگی، کبھی ٹینشن ختم ہوگی۔ تو ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، وہ بتاتے ہیں کبھی قحط بھی آتا تھا، کبھی بارشیں بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ پیغمبروں کے آنے کے بعد جو عذاب در عذاب آئے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ خدا ہمیں تنبیہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ، بلکہ یہ نیچر کا حصہ ہے۔ تو یہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے تو ہو گئی، دیکھو ختم ہو گئی۔ تو یہ نہیں تھا کہ بھئی اللہ اب تمہیں بڑے عذاب میں پکڑنا چاہ رہا ہے، تم اس پریشانی میں اللہ کی طرف مائل کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ اللہ فرماتے جب وہ خوشیوں میں گھر جاتے تھے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہ ہوا۔ کس بات کا شعور نہ ہوا؟ کہ یہ جو خوشحالی اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے،
بلکہ یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ خدا جب نافرمانوں کو ہلاک کرتا ہے تو اس ہلاکت سے پہلے ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے، جتنے بھی لوگ جن بستیوں کی ہلاکتوں کا قرآن نے تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط اور قوم مدین، یہ تمام بستیوں والے لوگ اگر یہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، برائیوں سے بچ جاتے، تو ہم ان کو ہلاک نہ کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں، آسمان سے بھی رزق برستا، زمین بھی اپنی برکتیں اگلنا شروع کر دیتی، خوب کھاتے۔ اور یہ کھلانا استدراج کی وجہ سے، ڈھیل کی وجہ سے نہ ہوتا، بلکہ اللہ کی نعمت ہوتا یہ۔ تو انہوں نے کتنا اپنے آپ کو برباد کر دیا اللہ کی نافرمانی کر کر کے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، فرمایا لیکن انہوں نے انکار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو پکڑ لیا، جو برائیاں یہ کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں ڈال دیا۔ بچ جاتے تو کتنا دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتے، آخرت میں بھی۔ اب آگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بستیاں ہیں، بہت سارے علاقے ہیں، قبائل ہیں، پوری دنیا میں جو بھی بستیاں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو وہ بستیوں والے لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے تھے، وہ اللہ کے مکر یعنی اللہ کی پلاننگ سے بے خوف ہو گئے تھے، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھی کہ اللہ ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کی پلاننگ ہے نا، کہ پہلے ان کو عذاب میں ڈالا جائے، ٹینشنوں میں، تاکہ یہ قوم اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ جب مائل نہیں ہو رہی تو پھر اللہ نے سوچا، اللہ نے پلاننگ کی کہ اس نے جب ہلاک ہونا ہی ہے، یہ پریشانیوں میں جا کے بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے، تو پھر ان کو اور گناہوں میں ڈھیل دے دو، تاکہ جب عذاب ہو تو پھر حجت تو تمام ہو جائے نا۔ پھر اللہ نے دوبارہ مالی وسعتیں دی، ان سے بیماریوں کو بھی دور کر لیا، تاکہ یہ خوب پھلیں پھولیں اور خوب گناہ کریں، اور قیامت کے دن جب ان کو پر عذاب آئے تو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم برے لوگ نہیں تھے۔ یہ بھی ایک قسم کی پلاننگ ہے کہ اللہ مالی وسعت دے دیتا ہے، اور آپ پھر برائیوں میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ کل آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں برا نہیں تھا، اتنا آگے نکل جاتے ہیں، اور اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی پلاننگ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی جو پلاننگ ہے نا، جو نافرمانوں کے خلاف وہ کر رہا ہوتا ہے، اس پلاننگ سے خسارے والے لوگ تو بے خوف ہوتے ہیں، ایمان والے لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں جو خوشیاں مل رہی ہیں، تو ایمان والے ڈرتے ہیں کہ یہ خوشی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمت نہ ہو بلکہ یہ ڈھیل ہو، اور کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پریشانی جو ہے بجائے ایک نیچرل اس کے یہ ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب ہو، اللہ ہمیں تنبیہ کرنا چاہ رہا ہو۔ تو ایمان والے لوگ تو بے خوف نہیں ہوتے، لیکن جو خسارے والے لوگ ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا آفا امین اہل القریٰ، کیا بستیوں والے لوگ جو آج یعنی دنیا میں بستیاں ہیں، کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ہماری پکڑ ان کے پاس رات کے وقت میں آئے۔ افا امین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون او امین اہل القریٰ، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ ان پر آئے ضحن دن کے وقت میں، وہم یلعبون، اور وہ لہو و لعب میں مشغول ہو، یعنی رات کو سوتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور دن میں کھیل کود میں مشغول ہوتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو یعنی ایسے وقت میں آ سکتا ہے کہ جب آپ بالکل بے خوف ہو، تو ایسے وقت میں بھی بے خوف آپ نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہو سکتے مگر وہی لوگ جو خسارے والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ اہل ایمان جو ہیں وہ ہر حالت کو دیکھ کے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بادل آیا کرتے تھے نا گہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے تھے، مسجد کی طرف دوڑتے، نماز کی طرف دوڑتے، اللہ سے دعا مانگتے کہ اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے وعدے بھی تھے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
کہ اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آ سکتا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوف زدہ ہوتے تھے. چاند گرہن ہوا, سورج گرہن ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے. تو جو بالکل کافر لوگ ہیں وہ ہر عذاب کو نیچر کا حصہ سمجھ کے بھول جاتے ہیں, اور جو اہل ایمان ہیں وہ یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ قدرتی حادثہ ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے. وہ قدرتی حادثے کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو. کہیں ضروری نہیں کہ وہ عذاب ہو, قدرتی طور پہ بھی زلزلے نیک لوگوں پہ بھی آتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا, حالانکہ حضرت عمر کا دور تو اسلامی تاریخ کا بلکہ انسانیت کی تاریخ کا شاندار ترین دور تھا. دنیا سے برائی ختم ہو رہی تھی, عادلانہ حکومت تھی, لیکن اللہ کی آزمائش قحط آ گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے قحط بھی آتے ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہوں. کسی قوم میں زلزلہ آیا ہے تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ بری قوم تھی, ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ برے ہوں لیکن زلزلہ نہ آ رہا ہو. تو قرآن تو صرف اہل ایمان کی ایک کنڈیشن کو بیان کر رہا ہے کہ اہل ایمان اس بحث میں نہیں پڑتے کہ یہ قدرتی حادثہ ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے. وہ تو ہر حادثے کو ڈرتے ہیں کہ کہیں عذاب نہ ہو, کیونکہ اللہ کا عذاب اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں تو امکان کے درجے میں بھی انسان کو ڈرنا چاہیے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب دیکھتے ہیں نا, جب بھی کوئی کائنات میں عجیب واقعہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہوتے تھے. اب سورج اور چاند کا گرہن ہونا یہ ایک نیچرل وہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو اسی دن آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا, حضرت ابراہیم کا. تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ لوگوں عربوں میں یہ مشہور تھا کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے نا تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے سورج بے نور ہو جاتا ہے. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو بعض حضرات کہنے لگے دیکھو یہ وفات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج سورج گرہن ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, کہ سورج اور چاند جو ہے نا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کا تعلق اس کے گرہن ہونے کا تعلق کسی کی موت یا زندگی سے نہیں. اللہ کی نشانی, اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو نشانیاں دکھاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا جب تم یہ نشانی دیکھو تو اللہ کی طرف رجوع کرو. تو اللہ کی قدرت کی نشانی, اللہ سورج کو بے نور کر دے, چاہے وہ کسی بھی طرح سے کر دے, چاند کو سورج کے سامنے لا کے کر دے یا زمین کو چاند اور سورج کے درمیان میں لا کے کر دے, تو ہمیں تو اللہ کی طرف راغب ہونے کا بہانہ چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج گرہن ہونے پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے کہ کہیں کوئی عذاب تو نہیں آ رہا ہمارے اوپر. تو پیغمبر کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان یہ چیز نہیں دیکھتا کہ یہ نیچرل ہے یا واقعی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. وہ ہر قدرت کو اپنے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بناتا ہے. ماضی میں جو وبا پھیلی ہوئی تھی کورونا وائرس کے نام سے, دیکھیں اس میں لوگوں نے کتنا وقت برباد کیا ہے. کسی نے کہا یہودیوں کی ایک سازش ہے, کسی نے کہا امریکہ کی سازش ہے, کسی نے کہا ڈرامے بازی ہے. بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے کہ بھئی بیماری ہے, وبا ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے, چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو. اب اس میں ہم نے بیماری سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی ہے, لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ خالق میں ہوں. تمہاری سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر لے, پھر بھی موت زندگی میرے ہاتھ میں ہے. میں ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے پوری دنیا کی فضائی کمپنیوں کا بیڑا غرق کر سکتا ہوں. میں پوری دنیا کے بزنس کو الٹ پلٹ کر سکتا ہوں. کتنا لوگوں کو کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا نقصان ہوا, کتنی بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی ایک چھوٹے سے وائرس کی بیس پہ. کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ مر گئے, ہٹے کٹے لوگ مر گئے. اس میں کیا حال ہوا تھا اٹلی میں اور انڈیا میں. آپ دیکھیں جو ویڈیوز آتی تھی کیسے کرینوں کے ذریعے لاشوں کو اٹھا کے پھینکا جا رہا تھا, جلایا جا رہا تھا. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ کی تدبیر سے وہ لوگ تو بے خوف ہوتے ہیں جنہوں نے جانا ہی خسارے میں ہے. جو ایمان والے لوگ ہیں وہ بے خوف نہیں ہوتے. وہ ہر مصیبت کو سمجھتے ہیں کہیں میرے گناہ کا وبال نہ ہو. یہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے, بہت ٹارگٹ کلنگ, قتل و غارت. تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ یہ کسی اور کے گناہوں کا وبال ہے جو ہم اس بدامنی میں ہیں, تو وہ شخص دیندار نہیں ہے. دیندار وہ شخص ہے
جو دنیا میں جہاں بھی فساد ہو رہا ہے نا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے گناہ ہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو جب تک آپ کا یہ کانسیپٹ نہیں بنے گا آپ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، آپ نقصان سے بچ نہیں سکتے۔ تو جہاں بھی آپ کے گھر میں کوئی فساد ہو رہا ہے آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے ذمہ دار میں ہوں، شاید ایسا تو نہیں ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہو جس کا یہ وبال ہے۔ ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم میں ایسا تو کوئی جرم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں اس مصیبت میں ڈال رہا ہو۔ تو ہر مصیبت میں سب سے پہلے توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور پھر اس مصیبت سے بچنے کے ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے۔ اور جو کافر ہے، جو خدا کے خوف سے، خدا کے عذاب سے بالکل بے خوف ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے قدرت کیا ایک ہے، بس زمین میں سیلاب بھی آتے ہیں، جیسے ان قوموں نے کیا کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا کو بھی مصیبتیں بھی آتی تھیں اور زلزلے بھی آتے تھے اور قحط بھی ہوتے تھے اور خوشحالیاں بھی آتی تھیں، تو یہ نیچرل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان بستیوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے برباد کر دیا۔